بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر بشیر خان۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اورینٹل پبلک اسکول کی طرف سے آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم عقائد اسلام میں سبق نمبر 3 آخرت پر ایمان وہ پڑھیں گے، اور آج کا ہمارا لیکچر نمبر 6 ہوگا۔ پیارے بچوں، اپنا بک نکالے اور پیج نمبر 12 کو دیکھیں۔ پیج نمبر 12 پہ آپ کا سبق ہے، سبق نمبر 3۔ پیج نمبر 12 پر آج کا سبق نمبر 3، آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کا مفہوم دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، آخرت ان میں سے ایک ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا کی موجودہ زندگی عارضی ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ایک جگہ جمع کرے گا۔ اس دن لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو انعام ملے گا، جبکہ برے لوگوں کو سزا ملے گی۔ پیارے بچوں، آخرت پر ایمان۔ آخرت کی زندگی سے مراد بعد میں آنے والی زندگی، یعنی بعد میں آنے والی زندگی، اس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے موجودہ زندگی۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، جو موجودہ زندگی ہے ہماری، یہ عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان میں فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی، فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ تو پیارے بچوں، بہرحال یہ عارضی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، اور بعد میں جو آنے والی زندگی ہے اس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو انسان کو دوسری زندگی ملتی ہے، اسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں، جس میں اس نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے بیٹا کہ اعمال کی جزا و سزا پر ایمان رکھنا، یعنی جو عمل انسان کرتا ہے تو اس عمل کی بنا پر اس کو جزا یا سزا ملے گی، تو اس پر ایمان رکھنا۔ اگر ایک انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس عمل پر اس کو انعام ملے گا، اور اس کے برعکس ایک انسان برا عمل کرتا ہے، گناہ کا عمل کرتا ہے، تو اس پر اس کو سزا ملے گی۔ تو اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور پیارے بچوں، تیسری چیز جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا۔ پیارے بچوں، جنت اور جہنم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایک انسان نیک اعمال کرے گا تو نیک اعمال کی صورت میں
ہمیں جنت ملے گی، اور برے اعمال اور گناہ والے عمل پر انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پیارے بچوں، سورۃ الانشقاق میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ سورہ انشقاق میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا، لیکن وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ پہلے وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتا تھا، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا، بھلا کیوں نہیں؟ اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا تھا۔ تو پیارے بچوں، بہرحال اس دنیا نے ختم ہونا ہے اور ایک دن موت آئے گی، اور پھر آخرت میں ہمارا حساب لیا جائے گا۔ تو آخرت پر ایمان لانے کے تقاضے ابھی ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، بک کی طرف دیکھیں ابھی، آخرت پر ایمان لانے کے تقاضے۔ آخرت پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہے؟ تو وہ درج ذیل ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کے تقاضے درج ذیل ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، یعنی ہماری یہ ایمان ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ آخرت پر ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھے۔ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 7 ہے، اور سورۃ الحج قرآن مجید کی سورت نمبر 22 ہے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ترجمہ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن قبروں میں موجود سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں انسان کے ہر عمل کو محفوظ کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے ہر چھوٹے بڑے کام کو ایک رجسٹر میں درج کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو قرآن مجید میں کرامن کاتبین کہا گیا ہے۔ یہ فرشتے جس رجسٹر پر انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں اسے نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو پہلے میں نے آپ کو بتایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور جس کو عمل نامہ مل جاتا ہے اور اس کی نیکیاں زیادہ ہے تو وہ خوش ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملا اور اس کے اعمال برے ہیں تو اس کی زندگی ناکامیوں والی زندگی ہوگی۔ اعمال کی جزا و سزا پر ایمان۔ آخرت پر ایمان ایک مسلمان سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہ یقین رکھے کہ اس دنیا کی زندگی کے خاتمے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس حساب کتاب کے نتیجے میں اسے انعام یا سزا ملے گی۔ آخرت کے دن انسان سے جن چیزوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے قدم وہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں
نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کن ذرائع سے حاصل کیا اور کن کاموں میں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ذکر کیے۔ جنت اور جہنم پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ آخرت کے دن اسے اس کے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی۔ اگر اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ کامیاب قرار پائے گا اور اسے انعام کے طور پر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور وہ کامیاب ہوگا، وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سورت نمبر 2 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 82 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے یہی جنتی لوگ ہیں جو اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جنت اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہوگی، اور جس کی اعمال زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی والا زندگی عطا کرے گا، اور یہ زندگی پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کی زندگی اس کے لیے ہوگی، اس میں پھر ناکامی نہیں ہوں گی اور وہ کامیاب ہوگا، اور ہمیشہ وہ کامیاب رہے گا اور اس جنت سے اس کو نہیں نکالا جائے گا۔ تو یہ کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس کے برعکس یعنی اپوزٹ متضاد، اگر کسی شخص کے برے اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ ناکام ہو جائے گا اور اسے سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم بہت بری اور خوفناک جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کی ہے۔ اس کے برعکس پیارے بچوں، جو برے اعمال کرتے ہیں، گناہ کے اعمال کرتے ہیں، تو وہ لوگ ناکام ہوں گے اور اس کی سزا جہنم ہوگی اور جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا، اور یہ جہنم میں اس کا رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے امان دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ ایک مسلمان جب عقیدہ آخرت کے مذکورہ بالا تمام تقاضوں پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے، نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل کا اسے آخرت کے دن حساب دینا ہوگا، تو وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اسے قیامت کے دن اس کا کیسا بدلہ ملے گا۔ پھر وہ اپنے ہر کام میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آخرت میں کامیاب قرار پائے اور جنت کا مستحق بن جائے۔ تو پیارے بچوں، جس کے دل میں خوف ڈر پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیک اعمال کی طرف وہ دوڑتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا لیکچر ختم ہوا، جلدی سے اپنا ہوم ورک نوٹ کریں۔ یہ پیج نمبر 14 ہے اور پیج نمبر 14 پر مختصر جوابات ہے 1 2 3 4 5۔ یہ 5 جوابات آپ نے یاد کرنے ہیں اور نیٹ نوٹ بک میں آپ نے صاف صاف لکھنے ہیں اور پھر آپ نے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ اس لیکچر کو گھر میں پڑھیں گے اور یاد کریں گے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما